السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ پیر صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، تصویریں لگیں ان پیر صاحب کی، اور یہ خاتون، جوان خاتون باقاعدہ ان کے گلے میں یہ ہار پہنا رہی ہے اور ہاتھوں میں ہار پہنا رہی ہے۔ اب غور فرمائیں، کیا ہمارے اکابرین نے جو بیت و ارادت کے اصول بیان کیے ہیں، یعنی جو شرائط بیان کی ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، فاسق مولن نہ ہو، اب یہ خاتون نہ اس کی بہن ہو سکتی ہے نہ اس کی ماں ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتہ، تو ہمیں تو سب پتہ الحمدللہ۔ ایسے ڈھونگی پیر باقاعدہ ایک ایک ہفتہ رکتے ہیں اور مریدین کے یہاں خوب مرغ مسلم کھا کے نذرانہ بٹول کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے اپنے بڑوں سے بھی گلہ ہے، جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں نا، بڑی بڑی خانقاہوں کے پیران ہیں، یہ اپنے اکابرین کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے بیت و ارادت کیسے کی۔ باقاعدہ ایک بیگ اٹھاتے اور چل دیتے گاؤں گاؤں، نگر نگر، شہر شہر، ڈگر ڈگر، اور اپنے اکابرین کی تعلیمات، اللہ اس کے رسول کے دین کو گاؤں گاؤں پھیلایا، تب جا کے یہ سنیت محفوظ ہے۔ آج تو ہم اپنے بڑوں کی تاریخ لیتے ہیں تو تاریخ نہیں ملتی ہے، کئی پیے لگا رکھے ہیں، صاحب ان سے بات کیجئے، ان سے بات کیجئے، تب بڑی مشکل سے تاریخ، اور تاریخ کے بعد پھر صاحب کون آ رہا ہے، کتنا بڑا پلاٹ ہے، کہاں ہوگا، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں صاحب آپ انگلی اٹھاتے ہیں، اگر ہم لوگ انگلی نہ اٹھائیں، ہم لوگ اپنی بات نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارے بڑے جو ہے وہ ہم لوگ کی بات کب سنیں گے؟ تو یہ سلسلہ مداریہ کا ہے۔ دیکھیے، مدار پاک ہمارے آقا ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے مخدوم ہیں، بزرگان دین کی فہرست میں بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن مدار پاک کے نام پر یہ کھانے پینے والے ڈھونگی مداری خود کو مداری کہتے ہیں، کیا مدار پاک ایسا کرتے ہیں یا ایسا کیا انہوں نے؟ جو یہ ظالم عورتوں سے گلے میں مالا ڈلوا رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ پھول وغیرہ پہننا ہے اور بے پردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین آتی ہیں، اپنے مسائل پوچھتی ہیں، لیکن پردے کے دائرے میں۔ آج ہمارے مشائخ آتے ہیں تو رات میں 1 بجے 12 بجے آئے، زیارت کرائے، مرید کی، چل دیا۔ آپ نے کیا دین کا کام کیا؟ مرید خالی کر لینا یہ کمال نہیں ہے، مرید بنانے کے بعد ان کی تربیت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، قریب قریب کے گاؤں ہیں، ان علاقوں میں ایک جگہ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے اپنی مسجد میں ہم لوگ کو انوائٹ کیا، گئے، ناشتہ کھانا ہوا، تو وہاں وہ کہنے لگے، بولے اس گاؤں میں ایک صوفی صاحب آئے ہیں، صوفی سلسلے کے بتایا انہوں نے، اور جس کے یہاں قیام ہوا ہے یہ پہلے کسی اچھی خانقاہ سے، انہوں نے خانقاہ کا بھی نام مجھے بتایا، بولے یہ اچھی خانقاہ سے بیعت تھے، لیکن اب انہوں نے وہاں سے بیعت توڑ دی اور ان سے میاں سے مرید ہو گئے۔ بولے آج انہیں 1 ہفتہ ہو گیا اسی گاؤں میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ میاں ہمارے بہت اچھے ہیں، ہمارے گھر پہ رکے ہوئے ہیں، ان کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ذرا سوچیے آپ، یہ جو جھولا چھاپ پیر ہیں، یہ 1 ہفتہ رک کر اور مریدین کے ہاں قیام کر کے خوب مرغ مسلح نذرانہ لے کر جا رہے ہیں، اور ہماری جو بڑی خانقاہیں ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی خانقاہیں ہماری ہیں جن کی وجہ سے آج سنیت زندہ ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کو چاہیے کہ ایسے علاقوں میں تاریخ دیں یا خود کہیں کہ فلاں جگہ پروگرام کرائیے جہاں سنیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، مر چکی ہے سنیت۔ میں نام اپنے علاقے کے کیا کیا بتاؤں، یہ پورب کے علاقے، یہاں دیوبندیت ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج سنیت کا دم ٹوٹ چکا ہے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے دائرے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جھولا چھاپ پیر گھوم رہے ہیں نا گلی گلی، گاؤں گاؤں، اور 1 ہفتہ رک کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ میاں بہت اچھے ہیں جو ہمارے یہاں رکے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو فلاں بڑی خانقاہ سے مرید ہیں، وہاں تو ہم سے مسافہ نہیں ہو پا رہا ہے، مسافہ کرنے کا موقع نہیں، دھکے ہمیں دیے جا رہے ہیں اگر ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میری یہ باتیں اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کریں اور یہ ویڈیو خانقاہ کے سجادگان تک پہنچائیں تاکہ سنیت کا کام ہو سکے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہمارے اتنے جلسے ہو رہے ہیں، ہم فلاں علاقے میں گئے، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے جلسے کے ذریعے، اپنی تاریخ کے ذریعے سے سنیت کا کیا کام کیا ہے۔
علاقوں میں جائیے، دن میں آپ جائیے، اگر آپ کی تاریخ ہے آپ تھوڑا پہلے پہنچیں اور وہاں کے علماء سے، ائمہ سے ایک میٹنگ لیں، ان کی رائے لیں کہ کیا حالات ہیں یہاں کی سنیت کے، یہاں سنیت کیسی ہے، دیوبندیت، وہابیت، رافضیت، شیعت کیسی ہے، اور پھر اسی اعتبار سے آپ وہاں سلسلے کا کام شروع کریں تاکہ لوگ آپ سے جڑیں۔ تو یہ جو مداری لوگ ہیں یا اور بھی جو سلسلے کے نام پر ڈکیتی ڈال رہے ہیں، ان سے آپ ہوشیار رہیے۔ دیکھیے مدار پاک یہ ہمارے دیگر اکابرین ہیں، یہ سر کے تاج ہیں، لیکن ان کے نام پر جو کھانے پینے والے ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، جو مرید یعنی پیر ہونے کے شرائط بیان کیے ہیں، کیا یہ پیر اس زمرے میں آ رہے ہیں؟ کیا وہ شرائط ان میں پائے جا رہے ہیں؟ 8 ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، لمبی لمبی زلفیں رکھ لی ہیں، ایک وقت نماز پڑھنے ظالم نہیں جاتے، ایک ہفتہ محلے میں رک رہے ہیں اور جلسوں میں آ رہے ہیں اور مسجد پر پڑوس میں وہاں نہیں جا رہے، کیسے تم پیر ہو؟ امام اہل سنت کمزوری کے عالم میں اپنے مکان سے زمین سے رگڑ کر چلتے تھے اور مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بیٹھے صاحب اے سی میں، کوئی مطلب نہیں۔ لہٰذا باتیں کھری ہوں گی، مجھے پتہ ہے بہت سارے مریدین بڑے آگ بگولا ہو گئے ہوں گے، صاحب ارے ایسے کہہ دیا پیر صاحب کے لیے، شریعت پہلے ہے، یہ اندھ بھکتی ہمارے آگے نہیں چلے گی۔ ہم اپنے اکابرین کا ادب کریں گے اور ان میں کوئی کمی ہوگی تو ہم فوراً اس پر اپنی بات رکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک ہفتہ یہ جو جاہل پیر رک رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجیے، اور ہمارے جو واقعی سنی علماء مشائخ ہیں وہ اپنی تاریخ دیں اور سنیت کا کام کریں۔ السلام